أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس قال ربكم عز وجل في كتابه المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر الآية والآية التي بعدها. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے زبان سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے بعد اپنے اس قول کے تقاضے پر عمل پیرا ہوئے اور پختگی کے ساتھ اپنے اس قول کے تقاضے پر زندگی بھر عمل کرتے رہے۔ اور اس قول کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس قول کا تقاضا کیا ہے؟ جب ہم یہ تسلیم کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے،
تو ایسی صورت میں اس جملے کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے۔ چنانچہ جس انسان نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، پوری دنیا کا چلانے والا ہے، اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس جملے کے تقاضے پر عمل کرے، یعنی اسی ایک اللہ کی تنہا عبادت کرے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ رب العالمین کے فرشتے اس انسان کے اوپر نازل ہوں گے۔ اور کیوں نازل ہوں گے؟ اس انسان کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ انسان جو اللہ کو رب مانتے ہوئے اسی کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے، فرشتے اس انسان کے اوپر 3 اوقات میں نازل ہوتے ہیں۔ پہلے تو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں فرشتے آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ انسان موت کے بعد قیامت کے دن، بعثت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہاں بھی فرشتے اس انسان کو یہ کہہ رہے ہوں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غم مت کرو، اس لیے کہ تمہاری پوری زندگی اس اللہ کی عبادت میں گزری ہے، اس اللہ کی آج سلطنت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس انسان کو آپ گواہی دے دو، آپ بشارت دے دو کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس جنت کو تیار کر رکھا ہے جس کا اس سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور فرشتے جب نازل ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم فرشتے کہیں گے، اللہ رب العالمین کے فرشتے کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست تھے۔ سوال یہ ہے کہ استقامت، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ استقامت کا مفہوم ہے شریعت اسلامیہ کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ ہے استقامت۔ کچھ بھی ہو جائے ایمان میں خلل نہیں پڑنا چاہیے، جتنی بڑی مصیبت آ جائے انسان کی توحید پر ضرور نہیں لگنی چاہیے۔ چنانچہ اگر ایسا ہے تو وہ انسان استقامت پر ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے تو ہماری اور آپ کی یہ دعا کس قدر زیادہ ہونی چاہیے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غایت الکرامہ الاستقامہ، کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بزرگی یا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان استقامت پر ہو، اس کے ایمان کے اندر کسی قسم کا نقص پیدا نہ ہو، اس کے ایمان پر ضرب نہ لگا ہو، اس کے اسلام میں شرک نہ داخل ہوا ہو، وہ انسان توحید پر باقی ہے۔ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام بہت سنا ہوگا، لیکن غلط بیک گراؤنڈ میں سنا ہوگا کہ وہ بہت بڑے ولی تھے اور طرح طرح کے واقعات ان کی جانب منسوب کر دیے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بہت بڑے موحد تھے، اہل الحدیث تھے، اہل سنہ والجماعہ میں سے تھے، اور ان تمام قسم کی بدعقیدیوں سے وہ بری ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اس واقعے کو جس کو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، اس واقعے کو علماء اہل سنہ نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی نقل کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں استقامت دیکھیں جس کو کہتے ہیں، شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جو قول ہے غایت الکرامہ الاستقامہ، کہ سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی بزرگی یہ ہے کہ انسان استقامت پر ہو۔ اس کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کس طریقے سے صادق آتے ہیں، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں
ایک مرتبہ میں صحرا میں ریگستان میں جا رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں ریگستان میں شدت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے دھوپ کی، اور پانی نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ریگستان پہ جا رہا تھا اور بہت زیادہ شدید قسم کی پیاس مجھے لگی، اور ظاہر ہے وہاں پر پانی موجود نہیں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسی حالت میں، شدت پیاس کی حالت میں میں جا رہا تھا، تو راستے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بادل، ایک بہت بڑا بادل میرے سر پر آ کر سایہ کرتا ہے۔ ایک انسان اگر ریگستان میں جائے اور ایک اچانک بادل آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ شیخ کہتے ہیں کہ ایک بادل آیا اور اس نے میرے اوپر سایہ کیا، اور اس بادل سے بہت ٹھنڈی قسم کی ہوا چلنے لگی، جس سے میرے حلق تر ہو گئے۔ اس کے بعد اس بادل سے ایک چہرہ ظاہر ہوا، اس بادل سے ایک چہرہ ظاہر ہوا۔ اس چہرے نے کہا یا عبد القادر انا ربک۔ اس چہرے نے کیا کہا؟ بادل سے جو چہرہ ظاہر ہوا، کہا کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ ہم اور آپ ہوتے تو فوراً یہ اقرار کر لیتے کہ ہاں یہ تو اللہ رب العالمین، کیونکہ ریگستان میں بارش کون برسائے گا؟ پانی، اور یہ بادل لے کر کون آئے گا؟ اور میرا نام لے کر کون پکارے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ ان کے الفاظ دیکھیے۔ شیطان نے کیا کہا؟ وہ شیطان ہے، وہ جو چہرہ ظاہر ہوا ہے، اس نے کہا کہ یا عبد القادر انا ربک، اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا معبود ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ورنہ رب ماننے والے تو مشرکین بھی ہیں۔ تو شیخ الاسلام کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جو جملہ کہا اس کے بعد وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ انت اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اس چہرے نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا تم وہی اللہ ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس طریقے سے توحید کو ثابت کر رہا ہے۔ اس چہرے نے دوبارہ وہی جملہ کہا یا عبد القادر انا ربک وحللت علیک ما حرمت علی النفس، اور میں نے تمہارے اوپر آج سے ان تمام چیزوں کو حلال قرار دے دیا جو بقیہ لوگوں پر، بقیہ مسلمانوں پر، بقیہ موحدین پر میں نے حرام قرار دیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو فوراً اقرار کر لیتے ہیں، اور یہ خیال دل میں پیدا ہوتا کہ لگتا ہے اب ولایت کے بہت بڑے درجے پر پہنچ چکے ہیں، اب نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور وہ خاص قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے، خاص قسم کی وضع قطع ان کی ہوتی، لمبے لمبے بال ہوتے، اور معاشرے میں وہ پھر رہے ہوتے 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے۔ بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ جواب دیا کہ ہماری نماز معاف کر دی گئی، نماز تم جا کر پڑھو، ہم اس درجے پر پہنچ چکے ہیں جہاں اب نماز کی ضرورت نہیں۔ جان لیجیے کہ یہ گمراہی ہے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے زبان میں اپنے منہ میں تھوک کو جمع کیا، کیا تھوک کو جمع کیا، اور اس چہرے پر تھوکا اور کہا کہ اخسا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تیری ناک خاک آلود ہو تو ہلا کو برباد ہو جائے۔ فوراً شیطان نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے استقامت۔ اپنے ایمان کو اب بچا لیجیے۔ اس کے بعد اس شیطان نے پوچھا، اس شیطان نے کہا کہ میں نے اسی طریقے پر اے عبد القادر تجھ سے پہلے 70 عابدوں اور زاہدوں کو گمراہ کر دیا، لیکن تو نے یہ کیسے جان لیا کہ میں شیطان ہوں؟ اب جملہ دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، استقامت دیکھیے، کہتے ہیں کہ میں نے تیرے اس جملے سے جانا، تو نے یہ جملہ کہا کہ میں نے تمہارے اوپر ان تمام چیزوں کو حلال قرار دے دیا جو بقیہ لوگوں پر حرام ہے، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھی عبد القادر جیلانی پر حلال کیسے ہو سکتی؟ چنانچہ شیطان نے اپنا راستہ بدلا اور چلا گیا۔ تو یہ ہے استقامت۔ جتنی بڑی مصیبت آ جائے اور آپ اپنے سامنے دکھنے والی چیز جس قدر خوشگوار لگے،
یا ایسی لگے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر میں نے اس کو حاصل کر لیا تو میں کامیاب ہوں گا، لیکن اگر وہ چیز اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت میں ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز کسی بھی صورت میں کامیابی والی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو ان کا یہ جو ایمان ہے یہ نکلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین پر جو اعتماد ہے اور ان کی زندگی میں جو توحید ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس معاملے میں زیادہ تر ہمارے گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ گمراہ ہوتی ہیں۔ پہلے وہ خود گمراہ ہوتی ہیں کیونکہ شیطان ان کو بآسانی بہکا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجے کے طور پہ اس عورت سے جڑے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کے شوہر ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا جتنی بڑی مصیبت آ جائے اللہ رب العالمین پر جو توکل ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس حکم پر عمل کرنا ہے چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا اس کو انجام دینا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس حکم کو انجام دینے میں دنیا والوں کی نظر میں میری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی استقامت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی اگر ایک بار ایک حکم دے دیا ان کی سانس نکل جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو وہ انجام دینے سے نہیں چوکتے۔ ایک صحابی ہے حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ جنگ بدر کے وقت ان کی عمر کم تھی، ورنہ جنگ بدر میں بھی وہ شریک ہوتے، اور اس کے بعد تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک ہوتے۔ جب مسیلمہ الکذاب جس نے سب سے پہلے روئے زمین پر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا فتنہ جب برپا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ کو بھیجا مسیلمہ الکذاب کو سمجھانے کے لیے۔ اور اس زمانے میں حضرت حبیب بن زید ایک کم نوجوان تھا، ابھی جوانی کے دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا تھا، ہٹے کٹے نوجوان پہنچے مسیلمہ الکذاب کے دروازے پہ، اس کے گارڈ نے بھگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہاں کا رخ کیا اور میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام ہے مسیلمہ الکذاب کا۔ ان لوگوں نے کہا کہ مجھے دے دو میں پہنچا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے ادفعہ یدا بید کہ میں اس پیغام کو ہینڈ ٹو ہینڈ مسیلمہ الکذاب کو دوں اور اس کے سامنے اس کو پڑھوں۔ چنانچہ مسیلمہ نے اجازت دی، اندر گئے۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو مسیلمہ الکذاب کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نعم۔ مسیلمہ الکذاب کا بہت غصہ آیا، اس نے دوسرا سوال کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ دربار ہے، وہاں ہتھیار سے لیس مسیلمہ کے سپاہی کھڑے ہیں، ہر طرف مسیلمہ کی سلطنت ہے۔ چاہے تو ایک حکم کی شکل میں حضرت حبیب کی گردن ہو سکتی ہے، لیکن ان کا جواب نہیں، صرف یہ نہیں کہا کہ نہیں میں گواہی نہیں دیتی، بلکہ کیا کہا ان فی اذنی سمعا ان فی اذنی صمما بما تقول، کہ میری کانوں میں تو جو کہہ رہا ہے اس کو سننے کی طاقت نہیں، میں سن ہی نہیں رہا ہوں۔ یعنی اس کو حقیر اور ذلیل کرتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ مسیلمہ نے کہا کہ ان کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ، گوشت پکڑ کر کے ایک جگہ کا کاٹ دیا گیا۔ دوسرا پھر سے یہ سوال کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہا نعم۔ پھر کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کہا کہ ان فی اذنی صمما بما تقول، میرے کان نے تیرے قول کو سننے سے انکار کر دیا، یعنی تیرا یہ جملہ ایسا ہے
کہ اس کو سن کر کے سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، میرے کان میں تیرے جملے کو سننے سے ہی انکار کر دیا ہے، آگے کا مرحلہ نہیں ہو سکتا۔ مسیلمہ الکذاب کو اور غصہ آیا، اس نے دوبارہ حکم دیا جسم کے دوسرے حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے پر حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور ان کی وفات ہوئی۔ خبر پہنچی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضرت حبیب الانصاری رضی اللہ عنہ ان کی والدہ ہے، ان کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کا نوجوان بیٹا جو ابھی ابھی جوان ہوا تھا مسیلمہ الکذاب کے پاس دردناک انداز میں اس کی وفات ہو گئی۔ آج کی ماحول کو کیا ہوگا؟ فوراً جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اس کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا، دہائی دینا شروع کر دیا، تیری وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ان کی والدہ کے جملے دیکھیے، انہوں نے کہا کہ آج اسی دن کے لیے میں نے حبیب کو پیدا کیا، اسی دن کے لیے میں نے حبیب کو پیدا کیا تھا اور اس کی تربیت اور اس کی پرورش کی تھی، اور یہ جو واقعہ درپیش ہے میں اس پر اللہ رب العالمین سے ثواب کی اور بدلہ کی امید رکھتی ہوں۔ تو اس طرح کا استقامت ہونا چاہیے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ استقامت میں کبھی کبھی کمی آ جائے، کبھی کبھی انسان پھسلنے لگے، لیکن جیسے ہی پھسلنے لگے فوراً استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اللہ کے دین پر قائم رہو، ڈٹے رہو اور استغفار کرتے رہو۔ ہمیشہ انسان استغفار کرتے رہے تو استقامت کی مضبوطی آتی ہے، اسلام اور شریعت پر ڈٹے رہنے میں مضبوطی آتی ہے۔ چنانچہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ انسان کی جو استقامت ہے کبھی کبھی کمزور پڑنے لگتی ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جہاں استقامت میں ذرا کمی نظر آئے، انسان کے ایمان میں ذرا نقص نظر آئے، انسان جہاں پھسلنے لگے فوراً اس بات کا احساس کرے اور اللہ رب العالمین کے حضور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استغفار کرے اپنی اس خطا۔ یہی مومنین کی یہی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ مومنین جب کوئی گناہ کر جاتے ہیں، جب کوئی غلط کام ان سے ہو جاتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی گناہوں کے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتے ہیں اور اپنے اس گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، مصر نہیں رہتے، بلکہ فوراً احساس کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اور اس کی بہت عمدہ مثال سیرت میں ملتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک بہت لمبا واقعہ نقل کیا ہے، میں اختصاراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد آپ اس دنیا سے گئے اور اس کے فوراً بعد مدینہ میں ایک عورت پہنچی اور آ کر اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی، اور اس کے بعد اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ کیوں ملاقات کرنی۔ مومنین کیسے ہوتے ہیں؟ جب گناہ ہوتا ہے، جب استقامت کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے یا جب پھسلنے لگتے ہیں فوراً احساس کرتے ہیں اور استغفار کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اللہ کی رضا کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ میرا شوہر گم ہو گیا، میں دوبت الجندل کی رہنے والی ہوں اور وہاں میرا جو شوہر تھا وہ گم ہو گیا۔ میں نے بہت صبر کیا، اس کے بعد میں نے اپنی پڑوسی بڑھیا سے کہا، ایک عمر رسیدہ ایک خاتون تھی، اس سے میں نے کہا کہ میرا شوہر گم ہو گیا، کسی بھی طریقے سے مجھے میرا شوہر چاہیے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں جیسا کہوں گی ویسا کرنا ہوگا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی خاتون دو کتے لے کر آئی، ایک پر خود سوار ہوئی اور ایک پر اس عورت کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جیسے ہی ہم دونوں کتے پر سوار ہوئے، اچانک اس علاقے سے ہٹ کر کے ہم شہر بابل میں پہنچ گئے جو عراق کا ایک شہر ہے، اور وہاں دیکھا کہ دو لوگ الٹے لٹکے ہوئے، اس عورت نے کہا کہ ان دونوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے جادو سیکھنی ہے۔
ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو اپنا شوہر چاہیے، لہذا بوڑھی خاتون جو کہہ رہی ہے وہ کرتی جا رہی ہے۔ وہ عورت گئی اور ان دونوں سے کہا کہ مجھے جادو سیکھنی۔ ان دونوں نے کہا کہ اپنے شہر لوٹ جاؤ، کفر مت کرو، فتنہ ہے۔ اس عورت نے کہا نہیں مجھے جادو سیکھنی۔ ان دونوں نے کہا دیکھو وہاں ایک تندور ہے، تندور ایک چولہا ہوتا ہے جس میں نان روٹی سیکھی جاتی ہے، تو بڑا سا تندور۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک تندور ہے، وہاں جاؤ اور اس میں پیشاب کرو۔ تو عورت گئی اور واپس آ گئی۔ ان دونوں نے پوچھا پیشاب کیا؟ کہا ہاں کیا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں دیکھا۔ کہا جھوٹ بولتی، ابھی بھی موقع ہے، واپس چلی جاؤ اور کفر نہ کرو، ہم دونوں فتنہ ہے۔ اس عورت نے کہا مجھے سیکھنا ہے۔ انہوں نے دوبارہ لوٹایا، دوبارہ واپس آئی وہ عورت، کہا پیشاب کیا؟ نہیں کیا۔ کہا کر دیا۔ پوچھا کہ کچھ دیکھا؟ کہا کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تم نے جھوٹ کہا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی انہوں نے یہی کیا تو وہ عورت گئی اور پہلی دو مرتبہ اس نے جو پیشاب نہیں کیا تھا وہ در حقیقت ڈر کی وجہ سے، وہ جب پیشاب کرنے کا ارادہ کرتی تو بہت زیادہ خوف ہو جاتا۔ تیسری مرتبہ اس نے ہمت جٹائی اور جا کر پیشاب کر دیا، اس تندور میں پیشاب کر دیا۔ واپس آئی، ان دونوں نے پوچھا پیشاب کیا؟ کہا ہاں میں نے پیشاب کر دیا۔ کہا کیا دیکھا؟ اب سمجھو۔ اس عورت نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے جسم میں سے گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش نکلا اور آسمان میں اڑتے اڑتے غائب ہو گیا۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ جو گھوڑ سوار میرے جسم کے اندر سے نکلا اور جس کے چہرے پر لوہے کا نقاب تھا جو اڑتے اڑتے آسمان میں غائب ہو گیا، یہ در حقیقت تیرا ایمان تھا، تیرا ایمان تیرے اندر سے نکل گیا۔ اب جا۔ عورت بڑھیا کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے تو کچھ سیکھا نہیں، اس نے ایسے ایسا کرنے کو کہا، میں نے ایسے ایسا کیا اور میرے اندر سے وہ گھوڑ سوار اور چلا گیا۔ اور ان دونوں نے کہا کہ ایمان ختم ہو گیا، میں نے جادو تو نہیں سیکھی۔ یہاں غور کرنے کا مقام یہ بھی ہے کہ جادو کی اصل کیا ہے؟ جادو کی اصل ہے ایمان کا نکل جاتا، اس کے بغیر جادو نہیں ہوتا۔ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ تجھے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو کہے گی ہو جائے۔ اس نے کہا ایسا کیسے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ اس نے گیہوں کا ایک دانہ دیا اور کہا کہ اس کو پھینک مٹی میں اور کہہ کہ گیہوں کا پودا نکل گیا۔ اس عورت نے مٹی میں اس گیہوں کے دانے کو ڈالا اور کہا کہ گیہوں کے پودے اگ جا، پودا فوراً اگ گئے۔ کہا کہ اس سے کہہ کہ اس کی ڈالیاں نکل جائے۔ اس نے کہا اور ڈالیاں نکل گئی۔ کہا کہ اس سے کہہ کہ وہ اس کے اندر جتنے دانے ہیں وہ دانے الگ ہو کر ایک جگہ جمع ہو جائے۔ اس عورت نے کہا کہ تمام دانے جب ایک جگہ جمع ہو جائے، تمام دانے نکل کر ایک جگہ جمع ہو جائے۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا اس دانوں سے کہہ کہ وہ پس جائیں اور آٹا ہو جائے۔ اس عورت نے کہا کہ اے دانوں پس جاؤ اور آٹا ہو جاؤ، وہ تمام کے تمام دانے خود بخود آٹا بن گئے۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ ان تمام آٹوں کو کہو کہ تم روٹی بن جاؤ۔ اس عورت نے کہا کہ روٹی بن جاؤ، وہ تمام جو آٹا اس کے سامنے رکھا تھا وہ خود بخود روٹی بن گیا۔ اب جب اس نے یہ دیکھا اس کے اندر ایمان باقی تھا، احساس اس کو ہوا، اس کو معلوم ہوا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ شیطانی عمل ہے اور میرے اندر سے ایمان ختم ہو گیا۔ چنانچہ جب ایمان ختم ہو گیا تو شیطان میری مدد کرتا ہے، اور اس کو جب احساس ہوا وہ فوراً بھاگا اور بھاگے بھاگے اس نے مدینہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا۔ یہ ہے ایمان والا انسان، جب کوئی گناہ ہوتا ہے فوراً احساس ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسان نکل پڑتا ہے۔ چنانچہ وہ عورت بھاگے بھاگے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی اور پہنچنے کے بعد اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ نے خبر دیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قید ہیں۔ وہ عورت جب یہ اس کے کانوں میں یہ جملے گئے زاروں قطار رونے لگی، اتنی روئی کہ حضرت عائشہ اور تمام صحابہ کو ترس آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا کوئی راستہ ہے کہ میری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے؟ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور میری جو استقامت ختم ہو گئی ہے، میں ایمان پر ڈٹی ہوئی تھی، ایمان میرے اندر سے نکل کر آسمان میں غائب ہو گیا ہے، کیا اس ایمان کو حاصل کرنے کا دوسرا کوئی راستہ ہے؟
ہشام کہتے ہیں، راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس موجود، عبداللہ ابن مسعود موجود، تمام کے تمام صحابہ موجود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں، لیکن کسی بھی صحابی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کے معاملے میں فتویٰ دے۔ ہر ایک ہاب و خوف، کہتے ہیں کہ ہر ایک ڈر رہا ہے۔ صحابی کس کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بات ہو رہی ہے۔ ہر ایک صحابی کے دل میں یہ خوف ہو کہ اس عورت کے متعلق میری زبان سے اگر کوئی جملہ غلط نکل گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے نہیں کہ وہ تصحیح کریں۔ سبق ہے ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو دھڑا دھڑ فتوے صادر کرتے ہیں، جہاں کوئی مسئلہ آیا فوراً زبان کھل جاتی ہے، خوف کھانا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں ہشام کہتے ہیں کہ کلو، یہ اس طریقے کے الفاظ ہیں، خواب و خوف، ہر ایک انسان، ہر ایک صحابی ڈر رہا تھا اور خوف کھا رہا تھا، لیکن وہ عورت زیادہ رونے لگی، اس کے حال پر ترس نہ گیا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس عورت نے کہا ہاں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جاؤ اپنے والدین کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے دل سے ایمان جو ختم ہو گیا ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے۔ اس روایت میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ استقامت، ایمان پر ڈٹے رہنا، یہ اسلام کی اصل ہے۔ اگر ایمان گیا اسلام ختم، آپ کی توحید میں شرک کی آمیزش ہو گئی، آپ کا اسلام اور آپ کا ایمان ختم۔ لہذا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان ہدایت پر جمع رہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ برابر پڑھتا رہے کہ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد اور اپنی جانب سے رحمت سے نوازنے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دے، انک انت الوہاب، تو بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ لہذا اسلام کی اصل یہ ہے کہ انسان ایمان پر، انسان توحید پر نامزد رہے، توحید پر جمع رہے اور اس پر کسی کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کوئی عجیب سی چڑیا کا نام نہیں، بلکہ استقامت کہتے ہیں انسان اللہ کی توحید پر ڈٹا اور جمع رہے، شرک سے کوسوں دور۔ جتنی بڑی بات آ جائے، جتنا بڑا، جتنی بڑی کرامت ہو دیکھ لے اپنی نظروں کے سامنے، اگر وہ چیز شریعت کی مخالفت میں ہے اس کو درکنار کرنا ہے اور شریعت کو ترجیح دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور تادم حیات استقامت پر باقی اور قائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، اسلام کے تعلق سے ایسی چیز بتائیے کہ اس کے بعد میں کسی اور سے اسلام کے متعلق سوال نہ کروں، یعنی ایسی بنیادی چیز بتائیے جس چیز کے جاننے کے بعد مجھے اور کسی چیز کی حاجت نہ رہے۔ اللہ کے نبی نے صرف ایک جملہ کہا، قل آمنت باللہ، زبان سے کہو کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کی توحید کو قائم کیا۔
رب ماننے میں اللہ کو میں نے تنہا مانا، معبود ماننے میں اللہ کو میں نے تنہا مانا، اور اللہ کی جو صفات ہیں، خصوصیات ہیں، اور اللہ کے جو نام ہیں ان کو صرف اللہ کے ساتھ خاص کسی اور انسان کے لیے یہ نہیں کہا کہ اس انسان کو کبھی اونگ نہیں آتی، وہ انسان کبھی سوتا نہیں ہے، یہ اللہ کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے تو اس کو اونگ نہیں آتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا قل آمنت باللہ، کہو زبان سے کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اپنے اس قول پر ڈٹے اور جمے رہو، اس کے قول کے مطابق تمہارے افعال اور تمہارے اعمال ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قدم حیات استقامت پر، توحید پر اور ایمان پر قائم و دائم رکھے اور شرک جیسی غلاظت سے ہماری زندگیوں کو پاک کرے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔